اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں 6 بسم اللہ 5 صورتوں کے کچھ کمالات جو حیرت انگیز طور پر پہلے بھی کئی بار بتائے، آج کوئی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ مختصر بات کروں گا، تھکان ہے، مسلسل رمضان، پھر حویلی سورت کوثر کا چلہ، پھر سفر سفر سفر۔ اللہ 6 بسم اللہ۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو عذاب دیں گے، جن کو عذاب پہ مقرر کیا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والا جہنم کے عذاب دینے والے فرشتوں سے محفوظ رہے گا، اور جہنم وہ کائنات کا طاقتور نظام ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہ طاقت چلے گی نہ قوت چلے گی۔ کوئی نظام ایسا نہیں چلے گا کہ انسان بچ سکے، صرف اللہ ہی اللہ۔ جو بسم اللہ جہنم کی ایسی آگ سے جس سے کوئی نہ بچ سکے بچا دے، وہ بسم اللہ دنیا کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ وہ قرضوں کی، وہ بیماریوں کی، وہ دکھوں کی، وہ جہنم کی، وہ حسد کی آگ، وہ کینے کی آگ، وہ بغض کی آگ، وہ جادو کی آگ، وہ کالے جنات کی آگ جو آگ سے بنے ہیں، وہ غصے کی آگ، وہ کینے اور بغض کی آگ۔ سوچنے کی بات کہ وہ بسم اللہ کیسے نہ بچائے گی۔ ہماری سمتیں 6 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور 6 بسم اللہ ہیں۔ اس مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا، سواری، کھانا، ساتھی، دوست، خدام، ہر چیز موجود تھی، سفر میں سب سے زیادہ مشکل میں تھا، تکلیف میں تھا، اور سفر میں زیادہ الجھن میں تھا۔ یا رسول اللہ کوئی نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں۔ رسول اللہ کرم دی ہے کہ نگاہ فرماؤ، سارے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب تو سفر میں جایا کر تو یہ دعا پڑھا کر، 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ بسم اللہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون کی صورت، بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء کی صورت، اس میں سے تبت یدات چھوڑ دینی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ قل ھو اللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورت فلق، بسم اللہ کے ساتھ سورت الناس، اور آخر میں بسم اللہ۔ یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں۔ تو ہماری سمتیں 6 ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں وہ کنڈکٹر تھا، میں نے کہا کہ بسوں کے حادثات کے واقعات سناؤ۔ اس نے کہا جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آگے بیٹھیں گے، ڈرائیور بچے گا تو ہم بچ جائیں گے، آگے حادثے ہوئے، کل پیچھے گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے، ان کا سوچ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے، بس گاڑی کوچ ہمیشہ آگے سے لگتی ہے، تو پیچھے سے بھی لگ گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں درمیان میں بیٹھیں گے،
کہا کوئی ایسا ہوا نظام کے درمیان سے آگے کسی نے ٹکر مار دی. ہر سمت سے حفاظت کی ضرورت ہے. بلائیں آفتیں ہمیں نظر نہیں آتی. جب کرونا آیا تھا نظر نہیں آیا تھا. ماسک بھی پہن لیے اور بعض لوگوں نے خلائی مخلوق کا لباس پہنا. یہاں شیشے، ایک خاص ہیلمٹ ٹائپ، نظر تو کچھ نہیں آیا تھا. سائنس نے کہا تھا کرونا ہے، نظر تو نہیں آیا تھا. عذاب نظر نہیں آتا، بلا نظر نہیں آتی، وبا نظر نہیں آتی. میری قسمت میں آنے والے وقت میں عنقریب کیا ہونے والا ہے نظر نہیں آتا. حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، کل کیا ہوگا، ماذا تکسب غدن. قرآن کہتا ہے کل کیا ہوگا تجھے پتہ نہیں ہے. آج تیرے گھر میں شادیاں ہیں، آج تیرے گھر میں خوشیاں ہیں، آج تیرے دل میں خوشیاں ہیں، کل کیا ہوگا. یہ آنے والے وقت کو یہ اللہ کا نام بچائے گا. آنے والے وقت کو یہ اللہ کا نام حفاظت دے گا، محفوظ کرے گا. آنے والے وقت کو، آنے والا وقت کیا ہے؟ 6 سمتیں ہیں. اوپر سے بجلیاں کر کے بارشیں ہوں. کسی نے کہا تھا ہم تو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، سیلاب ہمیں کچھ کیا کرے گا. رب نے پہاڑوں سے سیلاب بھیج دیا، بادلوں میں سیلاب بھیج دیا. اس نے کہا جی بادل پھٹ پڑے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا اور بادل پھٹے اور ایک طوفان آیا جو گھروں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور زندگیوں کو بہا کے لے گیا. یہ 2025 کا جو سیلاب آیا، پہاڑوں پہ بیٹھے بندے پہ سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ سیلاب تو میدانوں میں آئے گا. سیلاب تو ایسی جگہ آئے گا جہاں پانی کا بہاؤ ہے. اللہ کہتے ہیں میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں. آسمانوں سے بادل پھٹے اور پانی ایسا آیا، اتنا آیا، اتنا آیا، کچھ نہ بچا. پل کے اندر، صرف پل کے اندر، صرف پل کے اندر جو رئیس تھے وہ فقیر ہو گئے، جو فقیر تھے وہ مفلس ہو گئے، جو مفلس تھے وہ منگتے ہو گئے. پل کے اندر کہنے لگے 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. بس صرف 6.5 سیکنڈ، 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا اور 6.5 سیکنڈ کے زلزلے نے سب کچھ ختم کر دیا. 6 سمتیں ہیں جہاں سے عذاب آ سکتا ہے، بلا آ سکتی ہے، وبا آ سکتی ہے، قحط مرض آ سکتا ہے، دشمن کا وار ہو سکتا ہے. وہ 6 سمتیں ہیں. 6 سمتیں، آسمان زمین اور 4 سمتیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. یہ 4 سمت، یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور آئی ہیں اور آتی ہیں اور ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ جو 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں، یہ 6 بسم اللہ ان 6 سمتوں کے عذاب، بلا اور پریشانی اور مشکل اور مسائل کو بہت زیادہ روکتے ہیں. ان 6 سمتوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں. ان 6 سمتوں کو پھر ہمارے ساتھ 4 صورتیں ہیں. 5ویں صورت ہے
آپ نے کبھی سوچا؟ شاید میں غلط بتا گیا. 6 بسم اللہ کتنی صورتیں؟ ٹھیک بتا. 6 بسم اللہ 5 صورتیں. یہ پھر 5 صورتیں کیوں ہیں؟ آج تک آپ نے میں نے ایک لفظ سنا چارے کل. چارے کل. یہ جو کل یا الکافرون ہے نا، یہ بھی چارے کل کا حصہ. قل هو اللہ چارے کل کا حصہ. سورت فلق چارے کل کا حصہ. سورت الناس چارے کل کا حصہ. اس میں ایک ہے سورت اذا جاء نصر اللہ، سورت النصر. یہ وہ سورت ہے جس میں فتح، کامیابی کی خوشخبری ہے. آپ دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تمہیں نصرت دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں فتح دی جائے گی. والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر ہم جب فتح دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، نصرت کہتے ہیں مدد کو، مدد کریں گے، پھر روحانیت کی دنیا میں اور روحانیت کے حلقے میں اور روحانیت کے نظام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گے. افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. خیال کرنا جب دیکھنا روحانیت کی فوجوں کی فوجیں، لوگ فتح در فتح آ رہے اور بہت زیادہ تیری طرف متوجہ ہو رہے، تو فسبح، پھر اللہ کے سامنے جھک جا، بک واستغفر، استغفار کر. اللہ یہ میری وجہ سے نہیں، محض تیرا کرم ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. فرق ہے، فرق ہے، فرق. استغفار کہتے ہیں معاف کر دے، جو کیا معاف کر دے، تیری مہربانی، تیرا کرم اور تیرا فضل. استغفار یہ ہے. اور توبہ یہ ہے آئندہ نہیں کروں گا. آئندہ کے لیے بھی میں نے خطاؤں اور نافرمانی کے دروازے بند کر دیے، تو میری مدد فرما. فی دین اللہ افواج. اس میں ساری کی ساری کامیابیاں اللہ نے رکھی ہیں. مقاصد میں کامیابیاں، رزق میں کامیابیاں، سفر میں کامیابیاں، صحت میں کامیابیاں، عزت میں کامیابیاں، برکت میں کامیابیاں، اولاد میں کامیابیاں، اولاد کی اولاد میں کامیابیاں. وہ کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو، صحت کی شکل میں، بخت کی شکل میں، تخت کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، روح کی شکل میں، کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو، کامیابیوں کا کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام، یہ سب کامیابیاں، یہ سب کامیابیاں. کوئی بھی کامیابیوں کا نظام ہو، اس صورت کے اندر کامیابیاں ہیں. یہ صورت کا میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، جو جس نے کیا اور جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا، جس نے کیا جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا، رب نے اس کو عزت، دولت، رزق، صحت، برکت، وسیع خزانے دیے. فجر کے بعد 21 بار، مغرب کے بعد 22 بار، فجر کے ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23، مغرب کے بعد 24 اور عشاء کے بعد 25. اس تعداد میں پڑھتا جائے. اور یہ تعداد مستند کتابوں میں موجود ہے، ثبوت ہیں. یہ 5 صورتیں، یہ 5 صورتیں، ہر صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
انکار کرنے والوں، روحانیت کا انکار کرنے والوں، رب کے وجود کا، کملی والے کی نبوت کا، خلافت کا، ولایت کا، روح کا، روحانیت کا انکار کرنے والوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم نہ تمہاری مانے نہ ہم تمہاری اتباع کریں۔ اور آخری ہے لکم دینکم ولی دین، تو جان تیرا نظام جانے، ہمیں تو اپنے نظام پہ محبت ہے، ہمیں روحانیت تسبیح خانے سے روکنے والوں ہم نہیں روکیں گے، ہم لڑیں گے بھی نہیں، مقابلہ بھی نہیں کریں گے، پر ہم اگر تسبیح خانے کے ساتھ، ابکری کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نسبت سے ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ لکم دینکم ولی دین، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ لکم دینکم ولی دین، بس لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور پورا کا پورا ایک چیلنج ہے، اور چیلنج کرنے والا بندہ نہیں ہے، رب ہے خود، اور جس نے چیلنج کیا ہے وہ نمٹتا خود ہے۔ تکلیف دینے والی قوتیں وہ کسی بھی شکل میں ہیں، وہ جادو، وہ جنات، وہ بدرو ہیں، وہ کھانے میں زہر ہے، وہ دشمن کی تدبیریں ہیں اور وار ہے، اور دشمن کا انوکھا نظام ہے کہ جو ہماری عقل، سمجھ، شعور میں سمجھ نہیں آتا۔ ان ساری تدبیروں کو چیلنج ہے خود، ان ساری تدبیروں کو، ان کے سارے منصوبوں کو چیلنج ہے، اللہ کا چیلنج۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون۔ نہیں مانیں گے، وہ کہہ رہے مان جا کر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا۔ مجھے روحانیت کی، مجھے تسبیح خانی کی دنیا سے نہ ہٹا، مغالطوں میں نہ ڈال، وسوسوں بدگمانیوں میں نہ ڈال، میں نہیں مانوں گا۔ جب اس نے مجبور کیا نا تو اس نے آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، جا تو جان تیرا دین جانے، تو جان تیرا راہیں جانے، تو جان تیری دلیلیں جانے، تو جان تیرے ثبوت جانے، تو جان تیری زندگی جانے۔ میرے سامنے ایک زندگی ہے، وہ ہے روح کی زندگی، روحانیت کی زندگی، تسبیح اور تسبیح خانی کی زندگی، بس میرے سامنے یہ زندگی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی زندگی نہیں ہے، اور میں اسی زندگی سے موت تک انشاءاللہ جڑا رہوں گا۔ پھر ایک اور بات ہے، شہر ہوتا تھا دروازوں کے اندر، جتنا بھی مدینہ منورہ کا شہر تھا اس وقت وہ ساری مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی جتنی بڑی ہے اور اس کا احاطہ جتنا ہے، یہ سارا مدینہ کا شہر تھا، یہ سب مدینہ کا شہر مدینہ تھا۔ اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے فرمایا جب تم سفر میں جاؤ، سفر میں جاؤ تو پھر یہ 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ لینا۔ اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی، وہ 1 بار ہے یا 100 بار ہے، وہ 1 بار ہے یا 300 بار ہے، وہ 1 بار ہے یا سینکڑوں یا ہزاروں ہیں، تعداد نہیں بتائی۔ شہر سے باہر، لاہور شہر آج بھی، اس کے دروازے آج بھی موجود ہیں، لاہور شہر وہ بھی موجود ہے، اس کے دروازے بھی موجود ہیں، وہ موجود ہے آج بھی ہے۔ شہر سے باہر جب تو نکل، وہ سفر ہے کسی بھی شکل کا۔ اب اس سفر میں ایک وضاحت یہ نہیں ہے کہ وہ شہر سے باہر سفر میں نکلے گا، حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے، بس سرکار مدینہ نے فرمایا وہ سفر میں گیا
اور سفر میں جاتے ہی اس کی حالات میں مشکلات آئیں. اس وقت شہر وسیع ہو گئے ہیں. جو جنگل تھے وہ شہر کا حصہ، جو دوسرے شہر تھے وہ بھی اسی شہر کا حصہ بن گئے. چھوٹے چھوٹے شہروں کو بڑے شہروں نے ہضم کر دیا، سوسائٹیوں کی شکل میں، وسیع شہر پھیلنے کی شکل میں، سڑکوں اور شہروں کی شکل میں. چھوٹے چھوٹے گاؤں تو ویسے پتہ ہی نہ چلا، بڑے شہر اس کو ہضم کر گئے. بڑے شہروں نے اس کو ہضم کر دیا. بڑے شہروں، بڑے شہروں نے اس کو ہضم کر دیا. اب میں ان 5 صورتوں کی ایک چیز بتاتا ہوں. ایک ظاہری ہے، ایک ظاہری نظام ہے. میری ہمشیرہ صاحبہ کے سسر تھے، فوت ہو گئے. والد صاحب کے سگے کزن تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے بہترین خود سے یہ تلے کے بنے ہوئے خوبصورت بڑے قیمتی نفیس ہلکے ایسے کوئی ہاتھ لگائے تو حیران ہو جائے وہ سلوائے بہترین کپڑے نظام. اس نے کہ جی ہم جا کے دلی دیکھاتے ہیں. دلی میں بڑی بڑی پرانی چیزیں ہیں، بڑی بڑی ہستیاں سو رہی ہیں. تو کہنے لگے ہم دلی میں گئے تو ایک صاحب نے دیکھا، کہنے لگا بہت اچھے گھرانے کے لوگ لگتے ہو، کہاں سے آئے؟ اس نے ہم ریاست سے آئے. او وہ تو بہت اچھے. دیکھو خیال کرنا، یہاں ٹھگ ہوں گے اور تمہاری جیب تراشی ہو سکتی ہے، تمہارا کوئی چیز چھن سکتی ہے. اس نے بہت زیادہ خلوص اور سچے جذبے سے ہمیں سمجھایا اور کہا اپنی چیزوں کی ایک ایک کی حفاظت کرنا. جوتے ہیں اچھے بنے ہوئے ہیں، تمہارے پاس قیمتی ریشم کے رومال ہیں، یہ اچھے بنے ہوئے. کہنے لگے سب سے اچھا رومال میرا تھا. اس نے کہا یہ رومال دکھا. رومال بچھائیے، سارے جوتے اتارو، اس رومال پہ رکھو. اس نے کہا وہ بندہ کیا کرے گا؟ رومال ایسے اکٹھا کرے گا، اس کو باندھے گا اور ایسے دوڑ پڑے گا اور دوڑ گیا. ایسے باندھے گا، ایسے کرے گا. ایسے کرنے کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلے گا. بہت احتیاط کر. دوڑ گیا، ہم دیکھتے رہ گئے ننگے پاؤں. جگہ جگہ پہ ساری دنیا. ایک دور تھا کہ پیلے رومال کا ایک عروج تھا. ٹھگ ہوتے تھے، وہ بندے کو گھیر لیتے تھے باتوں میں، پیار کی باتوں میں. 2 3 4 بندے ہوتے تھے. ایک بندہ پیچھے سے اس کے گلے میں رومال باندھ کے ایسے کھینچتا تھا، وہیں اس کو پھانسی مل جاتی تھی. وہ گر پڑتا تھا، اس کو مار کے اس کی ساری چیزیں لے لیتے تھے. پیلا رومال ہوتا تھا ان کے پاس، ریشمی خاص قسم کا. یہ ٹھگ نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اور بھی ہے. لوٹنے والے، برباد کرنے والے، ہماری نسلوں کو، ہمارے خون پینے والے، ہمارا گوشت کھانے والے، ہماری آنکھوں سے بینائی چھیننے والے، ہمارے شعور سے عقل چھیننے والے، ہماری زندگی سے نسلیں چھیننے والے، ہماری کھوک سے اولاد چھیننے والے. اندیکھی کالی طاقتیں ہیں، اندیکھی کالی قوتیں ہیں، اندیکھا کالا نظام ہے. ہماری زندگی سے سب کو چھیننے والی اندیکھی کالی طاقتیں، کالی قوتیں جو گلی چوراہوں میں ہر جگہ، صرف بیت الخلاء میں نہیں، موجود ہیں. ہر جگہ موجود ہیں، گلی چوراہوں میں ہر جگہ موجود ہیں اور ہمیں ڈس رہی ہیں، ڈس چکی ہیں، ڈسیں گی. ہمارا پیسہ نکالیں گی، ہمارا خون ختم کریں گی، ہمارا گوشت ختم کریں گی، ہماری نسلوں سے اولادیں چھینیں گی.
بے اولادیاں اور ہماری نسلوں کو نظر بد لگا کے ان کے رشتے باندھ دیں گے، ان کی اولادیں باندھ دیں گے۔ یہ کالی چیزیں، یہ کالے لوگ، یہ کالے روگ ہماری نسلوں سے سب کو چھین لیں گے، وہ نظر نہیں آتے۔ میں پھر کہوں گا، کرونا نظر آیا تھا، ٹھیک، اس دن ایک بندے نے نا ابھی حویلی میں نے کہا کہ ماسک پہنا ہوا تو نے، کہنے لگے جب مجھے فلو نزلہ ہے، میں کہ اتار دے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جراثیم ہیں۔ اچھا وہ فلو نزلہ نہیں تھا، وہ دھول اڑی ہوئی تھی۔ اس نے جیب سے ماسک نکالا، پہن لیا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں۔ یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے، یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ رہوں سب سے بالا ہو شوکت نرالی، کسی نے جراثیم تو نہیں دیکھے نا، اندیکھے جراثیم پہ اتنا یقین۔ اور یہ جو لوٹنے والے جراثیم ہیں جو ہماری نسلوں اور ہماری گوشت اور خون، ہماری بینائیاں کھا جائیں، ہمارے جگر کو کھا جائیں، ہمارے معدے اور دل کو کھا جائیں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، میری امت کا اکثر حصہ مفہوم ہے، نظر بد سے جائے گا قبروں کے اندر۔ اور وہ نظر بد صرف انسانوں کی نہیں، وہ نظر بد صرف انسانوں کی نہیں، وہ نظر بد جو ہے وہ نظر بد جنات کی نظر بد ہے، جنات کی نظر بد، انسانوں کی بھی جنات کی نظر بد نظر نہیں آتی، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، 25-26 سال کے جوان تھے۔ وہ کہتا ہے میرا رشتہ قریب آ کے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب رشتہ آتا ہے تو رات کو جنی آتی ہے، کہے میں نے تجھے پسند کیا ہے، یہ آتے جاتے رہیں گے، میں ان کا رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ رشتہ طے ہو جاتا تھا، میں خوش ہوتا تھا، آخری وقت میں انکار ہو جاتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ 30 سے زیادہ رشتے میرے ٹوٹے ہیں۔ خوبصورت جوان تھا، صفات والا تھا، میں نے بہت کم لوگ ایسے خوبصورت دیکھے ہیں۔ کہا کہ وہ جنی ہے، تو میں نے کہا اس سے پوچھ میں تجھے اچھا کیسے لگا، تیری نظروں میں کیسے آیا؟ اس نے کہا تو اس وقت 18-19 سال کا تھا، تو بہترین بن سور کے کہیں کسی تقریب میں جا رہا تھا، میں راستے میں کھڑی تھی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ، یعنی اور جناتی لڑکیوں کے ساتھ، ہم سب اپنے کسی دوست کی تلاش میں تھے۔ تجھے دیکھا تو سب نے کہا یہ میرا ہے، میں نے کہا میرا ہے، میں نے پہلے ہی جا کے تجھے قبضہ کر لیا تجھ پہ، اور تجھے لپیٹ لیا، جپا پا لیا، تجھے میں نے اپنے اندر لپیٹ لیا۔ سب چلی گئی، سب نے اپنا اگلا شکار ڈھونڈا۔ اس دن سے تو مجھے اچھا لگتا ہے، میں نہیں چاہتی تیری زندگی میں کوئی اور آتا ہے، میں ساری زندگی تیری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اور یہ میرے پاس ایک کیس نہیں ہے، میری زندگی کا ایک بہت سارا حصہ انہی مسائل کو سنتے 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 گزر گیا۔ کیا خیال ہے؟ کہیں آپ دیکھیں کوئی لوٹنے والے کھڑے ہیں تو راستہ، ایک صاحب کہنے لگے میں آ رہا تھا تو گاڑی میں الٹی سائڈ میں ایک بندہ گاڑی روک کے کہتا تھا واپس چلو، آگے ڈاکو ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہر گاڑی مڑ رہی تھی۔ وہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو نظر آئے، یہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو نظر نہ آئے۔ ایک صاحب ہے، ہنستے مسکراتا چہرہ ہے، خوبصورت ہیں، چہرہ بھی خوبصورت ہے، دانت بھی خوبصورت ہیں، ہر چیز کی بناوٹ میں حسن ہے، ہنستے ہیں،
ان کو نظر کھا جاتی ہے. میں نے کئی دفعہ ان سے کہا, پھر وہ علاج کرتے ہیں 2-4 دن, پھر اس کے بعد وہ موج میلے میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ علاج مکمل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی. یہ جو صورتیں ہیں نا, 5 صورتیں 6 بسم اللہ, یہ ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرتی ہیں جو نظر نہ آنے والی ہیں. ابھی حویلی میں سورۃ کوثر کا چلا تھا, تو صحرا کا ایک بندہ آیا تھا, اس کے دونوں بازو نہیں تھے. جب پہلی دفعہ کئی سال پہلے مجھے ملا, اب تو بوڑھا ہو گیا ہے, کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب 1971 کی جنگ ہوئی تھی تو یہاں دوسرے ملک نے بارودی سرنگیں بٹھائی تھی. جنگ ختم ہو گئی کئی سالوں کے بعد, ہم نے ریت کے اندر دیکھا تو ایک چھوٹی سی ڈبی تھی, ہم اس سے کھیل رہے تھے, اچانک پھٹی اور میرے دونوں بازو اڑ گئے. اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں, کوہنیاں بھی نہیں ہیں, اوپر تک کٹے ہوئے. وہ ڈبی تو نظر آئی, پر ڈبی کے اندر پتہ نہیں تھا کہ تھا کیا, تو بارودی سرنگ تھی. ہمیں ہر چوراہے میں, ہمیں ہر راستے میں لوٹنے والے, رزق لوٹنے والے, ہماری صحت لوٹنے والے. پھر ایک اور چیز آج کل اس کی لوٹ پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ, بڑی سیل ہے اس کی آج کل, وہ ہے سکون لوٹنے والے, چین لوٹنے والے, راحت لوٹنے والے, نیند لوٹنے والے, مسکراہٹ لوٹنے والے. یہ اس وقت بہت زیادہ ہے, اس کی حد سے زیادہ ہے. یہ چیز بھی انہی چیزوں کا کرشمہ ہے. وہ صرف بیت الخلا نہیں, وہ ہماری گلی چوراہوں میں. میرے سرکار نے فرمایا مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالو. میڈیکل سائنس اس بات پہ آ چکی ہے, میڈیکل سائنس اس بات پہ آ چکی ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو نہ نکالو. کیا ہوتا ہے مغرب کے بعد؟ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے, پھر لائٹیں جلا دیتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایک غول کے غول, کالی جنات کے, خطرناک جنات کے قافلے کے قافلے, لشکر کے لشکر نکلتے ہیں, لشکر کے لشکر نکلتے, قافلے کے قافلے, قافلے کے قافلے. اور بندوں کو ڈس لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ان کا دماغ چھینتے ہیں. سب سے پہلے دماغ کے اندر کا اور دل کے اندر کا چین چھین لیتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو فون کرتا رہا, کہنے لگا فون سائلنٹ پہ تھا. میں نے کہا میں نے آپ کی بیگم کو فون کیا, لگا وہ تو گولیاں کھا کے سوتی ہے, وہ تو دن کے 2:30-3 بجے اٹھتی ہے. اب تو اس پہ گولیوں کا اثر بھی کم ہو گیا, گولیوں کا اثر بھی کم ہو, اب تو اس پہ گولیوں کی تاثیر بھی ختم ہو گئی, گولیاں کھا کے. یہ کالی چیزیں اندر کا سکون چھینتی ہیں, اندر کی راحت چھینتی. سب کچھ ہے, چین نہیں. سب کچھ نہیں, چین نہیں. اولاد ہے, سکون نہیں. اولاد نہیں, سکون نہیں. مال ہے, سکون نہیں. مال نہیں, سکون نہیں. یہ سب کچھ ایسے چھینتی. میں مصر میں گیا نا, میں نے مصر میں بہت سفر کیا, لمبے سفر کیے, کونے کونے میں جانے کی کوشش کی, لیکن مصر کے اندر بہت بڑا فرعونی نظام ہزاروں سال پورا ہے, میں پورا نہ پھر سکا, بہت پھرا. میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میں نے ایسے محسوس کیا کہ جنات کالی دنیا کے لشکر ہے. جیسے بندے کے نا وہ زور سے تھوک پھینکے
اور پیچھے جو ہے تھوک کے پیچھے، ہاں بلکہ آسان آپ کو مثال آ گئی، چلتی بس میں تھوک پھینکے تو تھوک بکھر جاتا ہے. بعض اوقات میں ایک دفعہ کالج سے آ رہا تھا تو ایک بندے کو الٹی جو آئی، پیچھے والی ساری سیٹیں الٹی سے بھری گئی. کیوں؟ چلتی بس میں اس نے الٹی کی، اور وہ الٹی جو بکھری اس نے آخر تک ہر بندے کے کپڑے اور چہرے پہ الٹی پھر الٹی تھی. ایسی اس نے تھوک پھینکی، اور ایسے نے تھوک پھینکی، ہر بندے پہ پھینک رہا تھا. میں تھا، میری بیگم تھی، بچے تھے، ہم پہ تھوک پھینکی. تو میں نے ایسے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ہوئی اس کی تھوک ایسے لپٹی اور اس کی آگ ارد گرد لپٹ گئی جو اس کو آگ لگی. اللہ کے حبیب کھانا کھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آئے کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آیا کھانے میں شامل ہوا، اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان کھڑا تھا وہ بھی شامل ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ ایک بندہ آیا شامل ہو گیا، اس کو بعد میں یاد آیا، اس نے کھانے کے درمیان اللہ کا نام لیا، بس اللہ کا نام لیتے ہی شیطان کو ایسی الٹی اور قے آئی، آنتیں بھی باہر نکل آئی. حضور مسکرا دی، یا رسول اللہ آپ خیریت ہے؟ کوئی ایسا منظر تو نظر نہیں آ رہا مسکرا دیں. تو آپ نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا، نبوت کی سچی آنکھیں، طارق کی آنکھیں سچی نہیں ہو سکتی. طارق کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں یا میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. نبوت کی سچی آنکھوں نے دیکھا کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا تو اللہ کا نام لیتے ہی اس کو الٹی آئی، اس نے سب کچھ باہر نکال. یہ اندیکھے نظام، اندیکھی دنیا. میں نے کئی دفعہ کئی جگہ وہاں فرعونوں کے وہاں گیا اور وہاں کے کالے جادو دیکھے اور وہاں کی کالی دنیا دیکھی اور وہاں کے کالے لوگ دیکھے، کالی چیز. اور میں نے وہاں دیکھا 6 بسم اللہ 5 سوتے. اوہ اب ایک جگہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی تیزی سے، سڑک محفوظ ہے، بہترین ہے، آگے پتھر کا ایک پہاڑ سڑک پہ کسی نے چن کے لگایا ہے، اور شکر ہے آپ کی رفتار میں آپ کو نظر آ گیا کہ پتھر پڑے ہیں، تو آپ پتھروں سے ٹکرائیں گے یا گاڑی روکیں گے؟ روکیں گے، ٹکرائیں گے. ایسے رستے بند کر دیتے تھے. وہ رستے پتھروں کے نہیں ہوتے تھے، پتھر نما بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، وبال، اور وہ ان کے اندر سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں. دور سے دیکھا مصیبتوں کا پہاڑ ہے، دکھوں کا پہاڑ ہے، الجھنوں کا پہاڑ ہے، ٹینشن کا پہاڑ ہے، مسائل اور مصائب کا پہاڑ ہے جو قرضوں، بیماریوں، دکھوں اور دل کے چین کو لوٹ اور زندگی کے سکون کو لوٹ لے گا. وہاں 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھنی شروع کر دی. ایک دم ایسے ہٹا جیسے بندہ جائے تو خودکار دروازے کھلتے ہیں، جس کو آٹومیٹک کہتے ہیں. خودکار دروازے یوں جائیں یوں کھلتے ہیں. بعض جگہ جائیں خود بخود لائٹیں جل جاتی ہیں، آپ ہٹ جائیں لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. ایسے خود بخود کھلا. اور وہ جو کالی چیزیں تھیں، کچھ چیخ کے ادھر گیا، کچھ چیخ کے ادھر گیا. ہماری زندگی میں اگر چین چاہیے، راحت چاہیے، اور زندگی میں چین اور راحت کی راہیں چاہیے، اور اندیکھے لٹیروں کی لوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے سہن کو، ذہن کو، دل کو، سکون کو، نسلوں کو بچنا اور بچانا چاہتے ہیں، اندیکھے لٹیروں کی لوٹ سے. یہ سارے لفظ کہیں. ہاں دیکھا لوٹیرا تو لوٹ لیا اس نے. میں سامنے جا رہا تھا، یہ قبولیت خانہ ہے جہاں ہمارا جنریٹر پڑا ہے، کنٹینر جنریٹر ہے. سامنے دروازے میں نا ایک بندہ کھڑا تھا،
اوپر کرایہ دار رہتے تھے، ان کی خاتون کھڑی تھی اور بندہ تھا. میں نے محسوس کیا یہ بندہ اس کو جادوئی دنیا سے کچھ کر رہا ہے. اچھا میں ذکر کرتا آ رہا تھا، ایسے پھونک مارا نا، ایک دم مجھے ایسے دیکھا، ایک دم دیکھا تو مائی کا دماغ اپنی واپس پہ آ گیا. مائی چلی گئی، بابا جانے لگا. میں کہا بابا فقیراں دے گلیاں لٹ ہپناٹائز کر کے جیب سے پیسے نکلوا لیتے ہیں. وہ ہپناٹائز نہیں ہوتا، وہ جادو ہوتا ہے. جو کچھ گھر میں زیور ہے لے آ، مائی لا کے دے دیتی ہے. کئی واقعات ہیں، گھر میں چیز جو پڑی ہے لے آ، ہم ڈبل کر دیں گے، زیور ڈبل کر دیں گے، چیزیں ڈبل کر دیں گے. یہ گٹھڑی ہے، اس کو کھولنا نہ. واقعاتی واقعات ہیں. بابا واردات کر رہا تھا، مائی کھڑی تھی اس کے سامنے، اور مائی کے ہاتھ میں نوٹ بھی تھے. وہ کوئی مزید نوٹوں کا مطالبہ کر رہا تھا. میں ایسے ذکر کرتا آ رہا تھا. میں نے 6 بسم 500 نہیں پڑھی تھی، ذکر کرتا آ رہا تھا. میں نے محسوس کیا، میں نے کہا یہ سارا گھر صاف کر کے جائے گا. ایسے میں نے زور سے پھونک ماری نا، ایک دم ایسے پیچھے دیکھا. میں نے بابا فقیران دے گلے آج لوٹ. اچھا میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ملایا، وعلیکم السلام. میں کہا جا، تیرا سب کچھ لے لیا، چل. پتہ نہیں یہاں سے عورتوں نے کتنے لوگوں کو برباد کرنا تھا اور کیا تھا. مجھ سے کہنے لگا بابا جی نہیں، بابا جی نہیں. میں کہا جا کام کر. میں کہا مزید کیا تو پھر اور وار کر دوں گا. گیا خالی کر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں. بہت عقل مند ہیں. بعض بندے باتوں میں، عقل میں بیلٹ باندھ کے، پرانے کپڑے پہن کے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور راستہ بھی ہے جہاں ہماری خود عقلیں چھن جاتی ہیں، شعور چھن جاتے ہیں، ہوشیں چھن جاتی ہیں. جیسے مئی کا عقل اور ہوش چھین چکا تھا. بابا چھین چکا تھا. اس نے گھر کا جو کچھ بھی تھا اس کو دینا تھا، اور جب بابے نے گم ہو جانا تھا مائی کو شور کرنا تھا. میں پیڑا لٹی گئی. میں لٹی گئی. کچھ اندیکھی دنیا ہے، اندیکھے لٹیرے ہیں، جس کا میرے حبیب کملی والے نے پورا اظہار فرمایا، اس کا حفاظت کا نظام دیا. آل رسول نے واقعات بتائے، اصحاب رسول نے واقعات بتائے، محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین نے اپنی زندگی کے مشاہدات بتائے. جیسے میں نے آج آپ کو یہ واقعہ سنا، شاید پہلی دفعہ سنا ہے. میں سامنے جا رہا تھا تو وہاں بابا واردات کر رہا تھا. جیسے میں نے مصر کا سنا ہے، تو کیسے پھینکی زور سے، جس کو پھینکتے تھے اس پہ بیماریاں، دکھ، ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانی، خوش ہوتے تھے. تو کیوں پھینک رہے ہو؟ خوش ہوتے تھے. کیوں؟ ان کا کام انسانیت کو اذیت، تکلیفیں اور دکھ دیں. ان کا کام انسانیت کو اذیتیں، تکلیفیں اور دکھ دیں. خوش ہونا. آپ نے محسوس کیا بعض بندے ہوتے ہیں اذیت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کسی کا آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گرا، کسی کے پیچھے سے کرسی کھینچ لی، ایسے کسی پہ گرم پانی پھینک دیا، کسی پہ خوش ہوتے ہیں، اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ محسوس کریں ان کو اذیت دے کر راحت ملتی ہے. حجاج بن یوسف سے پوچھا تجھے مزہ کب آتا ہے؟ کہا بندے کو قتل کرتے ہوئے. کہا پہلے اس کی انگلی کاٹوں، پھر ہاتھ کاٹوں، پھر کوہنی کاٹوں، پھر بازے کاٹوں، پھر دوسری ایک انگلی کاٹوں، دوسری. یہ میرا پر لطف چیز ہے. ایک پل میں بندے کو مار دیا، یہ کوئی بات ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن کہتے ہیں وہ جانور نہیں. بکری جانور ہے، نفع دیتی ہے. گائے، اونٹ جانور ہے، نفع دیتا ہے. بل ھم اضل، ان سے بھی بدتر جانور ہیں. وہ کتا ہے، وہ کاٹتا ہے. وہ سانپ ہے، وہ ڈستا ہے. وہ بچھو ہے، وہ کاٹتا ہے، ڈستا ہے. اور بلائیں اندیکھی دنیا سائنس نے ہمیں بتائی ہے، وہ ہے جراثیم. اندیکھی دنیا. سائنس کہتی ہے ایک یہ دیکھی دنیا، ایک اندیکھی دنیا.
साइंस कहती है। ये जो अनदेखी दुनिया ना, साइंस कहती है इस अनदेखी दुनिया से आप कैसे महफूज रहेंगे, इसको सोचो। इस अनदेखी दुनिया से कैसे महफूज, ये हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में। बुलेट प्रूफ गाड़ी, बम प्रूफ गाड़ी। मैं कराची में एक साहब के पास जा रहा था, मेहमान था मैं उनका, मुझसे कहने लगे जिस गाड़ी में जा रहे हैं ये बुलेट प्रूफ नहीं है, गोली लगे नहीं, ये बम प्रूफ है। मैंने कहा कोई ऐसी गाड़ी भी है जो नजर प्रूफ हो, जादू प्रूफ हो, जिन्नात प्रूफ हो? वो कहने लगे इसलिए तो आपको बिठाया हुआ है, मुझे कोई ऐसी गाड़ी बता, कोई नजर प्रूफ हो, कोई जादू प्रूफ हो, कोई जिन्नात प्रूफ हो, कोई काली दुनिया, काले लोग, काले रोग प्रूफ हो, मुझे ऐसी गाड़ी दिखा दुनिया में। आपके पास है तो जरूर बताइएगा मुझे, अगर आपके पास है तो मुझे जरूर बताइएगा, कोई ऐसी गाड़ी दिखा। बस बात मेरी आज की खत्म हो गई। वो कहते हैं मजा भी आया तो गल भी खत्म। इसी मौजू पे मैं फिर बयान करूंगा, इसी मौजू पे आइंदा जुमेरात फिर बयान करूं। भाई मौजू बड़ा ताकतवर है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, अस्पताल है, डॉक्टर, हकीम, दवाएं, स्टोर बढ़ रहा और बढ़ेंगे, हद से ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, जराइम, कत्ल गारत कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। और अगर इन चीजों को चाहते हैं, जहां कवानीन है, जहां कवानीन है, जहां निजाम है। मैं उस दिन एक गांव से गुजरा, गांव की हर दुकान फलों वालों के आगे डस्टबिन पड़ी हुई है। मैं कहूँ जिंदाबाद, सफाई ऐसी जबरदस्त। या अल्लाह, कोई ऐसा बादशाह आया है। हम तो फकीर हैं, हर बादशाहों के लिए दुआ करने वाले हैं। तो निजाम कत्ल गारत का, चीजों का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहां असबाब की दुनिया में कानून, हिफाजत, तहफ्फुज, कानून का एहतराम, कानून की चीजें लाजिम है, वहां गैर मरई, इनविजिबल, ऐसी चीजें जो नजर ना आते हों, उसके लिए भी लाजिम है कि हम उस निजाम को देखें और उस निजाम को सोचें और उस निजाम का हीला करें। मैंने अभी रिसर्च मेरी टीम ने मुझे दी है, मैं दूंगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 से 45, जंग अजीम दोम, हिटलर ने पूरे आमलों और जादूगरों की टीमें बिठाई थी, उसके तावीज निकले हैं और उसने 8000 साल पुरानी गारों से को तावीज उतरवाए हैं जो पत्थरों पे बने हुए। और जब हिटलर मरने लगा, 80% वो उसने सारे तावीज और वो अमलियात का रिकॉर्ड जला दिया था। 20% बाकी रहा है जो मौजूद है, और उसमें चंद फीसद मुझे मिला है। चंद फीसद मिला हिटलर। जहां फौजें, जहाज, जहां हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम, जापान पे, वहां अमलियात और तावीजात और वजाइफ की दुनिया है, मौजूद है। उस दिन मुझे एक बंदे ने पोस्ट दिखाई, पादरी सारे ट्रंप के इर्द गिर्द बैठे दुआएं कर रहे हैं, पादरी जमा हुए। मुझे अच्छा लगा, ये अमल मुझे अच्छा लगा। दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया में अमन दे दे। ये दुआओं का अमल मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसी शोबे का आदमी हूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, ये पूरा निजाम है और इस पूरे निजाम के लिए भी रूह की दुनिया,
انشاءاللہ آئندہ جمعرات بتاؤں گا. ایک موضوع ہے. کیا خیال اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے؟ اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے پڑھنا ہے. اس میں ذات، آج 9 چندی جمعرات ہے، اس میں ذات پڑھیں گے. اللہ کا نام، دھیان کس کا؟ دھیان کس کا؟ اللہ اللہ اللہ. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اپنی حفاظت کا نظام ہمارے ساتھ کر دے، اپنی عطا کا نظام، اپنے کرم اور فضل کا. ہم اندھے ہیں مولا، ہم اندھے ہیں، تو علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو آقا بھی ہے، کریم بھی ہے. ہم اندھوں کو تیرے حبیب نے راہیں دکھائی ہیں، ہمیں ان سچی راہوں کا سچا یقین عطا فرما دے، اور سچی راہوں کی سچی طلب دے دے، اور سچی راہوں کی سچی تڑپ دے دے. مایوسی سے بچا، اور نظر بد سے بچا، حاسد کے حسد سے بچا، انسان اور شیطان کے شر سے بچا. عافیت اور حفاظت فرما، ہمارے بادشاہوں کی عافیت اور حفاظت فرما. وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں کو عافیت اور حفاظت دے. سرحدوں کے محافظوں کو عافیت اور حفاظت دے، اور پوری دنیا میں امن عطا فرما. اپنی رحمت سے امن عطا فرما، امن میں بھی امن عطا فرما. بس کرم کر دے اور رحم کر دے. اور 6 بسم اللہ 5 صورتوں کی تاثیر اس مجمع میں آمین کی برکت سے ہمیں 100% عطا فرما، 100% عطا فرما. اور کبھی نہ بھلوا، یہ ہماری سانسوں میں جاری کر دے. آمین آمین برحمت.